زہری کہتے ہیں کہ میں حضرت امام زین العابدین کو ملنے گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اور پاؤں میں زنجیریں ڈالی گئی تھی۔ دوبارہ جب عبد الملک کے زمانے میں، مروان کے زمانے میں تکلیفیں اٹھائی گئیں اور ان کو اذیتیں پہنچائی گئیں، تو کہا کہ امام زہری کہتے ہیں کہ میرے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ جو ہی میں گیا اور دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں اور پاؤں میں زنجیریں ہیں، تو میں بے ساختہ رو دیا۔ تو کوئی تشفی کا، تسلی کا کلمہ میں ان کے لیے کہتا، لیکن امام زین العابدین میری طرف دیکھ کر کے فرمانے لگے، زہری کیا ہوا؟ میں نے کہا، حضرت آپ نے کربلا میں تھوڑے دکھ دیکھے تھے، یہ کچھ رہ گیا تھا کہ آپ کو اب بھی زنجیروں میں جکڑ دیا جا رہا ہے؟ تو فرمایا، یہ زیادہ دیر نہیں رہیں گی۔ اور دوسرا فرمایا، ہم اللہ کی تقدیر پہ راضی ہیں، اگر میں چاہوں تو یہ زنجیریں ٹوٹ جائیں۔ اور آپ نے جھٹکا دیا تو وہ زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ ہم اس کی تقدیر پہ راضی ہیں۔ یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کا اہل بیت کے ساتھ جو محبت کا رشتہ ہے وہ کمزور ہو جائے، لیکن کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ حضور کا خون ہے، اس کے ساتھ محبت کا ربط کیسے ٹوٹ سکتا ہے، کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ شاہی جلالت کے باوجود لوگ ان کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور اہل بیت کے لیے لوگوں کی آنکھیں فرشیرہ ہوتی تھی۔ حشام بن عبد الملک بنو امیہ کا بڑا تگڑا حکمران گزرا ہے، یہ حج کرنے کے لیے آیا۔ وہاں جب پہنچا تو اس کا جی چاہا کہ میں حجر اسود کو بوسہ دوں۔ اس کے دوست بھی تھے، ساتھ آیان سلطنت بھی تھے۔ شاہی تم تراک کے ساتھ پوری شان کے ساتھ آیا۔ شہزادہ تھا تو اس کا انداز بھی اس طرح کا تھا، لیکن رش اتنا تھا، وہاں کون دیکھتا ہے کہ میرے پیچھے کون ہے؟ شہزادہ ہے، کسی نے راستہ نہ دیا۔ تو یہ ایک سمت کھڑا ہو گیا حجر اسود کے سامنے مطاف میں کہ رش کم ہوتا ہے تو میں حجر اسود کو بوسہ دیتا ہوں۔ اتنے میں طواف کرتے کرتے امام زین العابدین بھی حجر اسود کے مقابل آئے، اور جو ہی وہ حجر اسود کے مقابل آئے تو ان کی رفتار تھوڑی سی مدھم پڑی، اس خیال کہ میں حجر اسود کو بوسہ دوں، تو لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا۔ امام زین العابدین آگے بڑھے اور کہا، اور حجر اسود کو بوسہ دیا۔ اب اس کو بڑا عجیب لگا اور بڑا حسد کی آگ میں جل گیا کہ میرے لیے کسی نے راستہ نہیں چھوڑا، میں بادشاہ کا شہزادہ ہوں، ولی عہد ہوں، اور اس کے لیے لوگوں نے راستے چھوڑ دیے۔ تو وہ از راہ تحقیر اپنے درباری شاعر فرزدق سے، یہ حشام کے ساتھ تھا، تو امام زین العابدین نے جو ہی کعبۃ اللہ کے قریب جا کے حجر اسود کو چوما اور لوگوں نے راستہ چھوڑا، تکریم دی، تو اس نے جل بھن کر کے ابو فراس سے کہا، یہ کون ہے؟ حالانکہ یہ جانتا تھا یہ امام زین العابدین ہے، لیکن بعض کا تجاہل عارفانہ کر کے کسی کی اہمیت گھٹائی جاتی ہے کہ یہ کون ہے۔ تو اس نے کہا یہ کون ہے، تو اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ مذمت میں کچھ کہے گا اور میرے دل کو تسکین ہو جائے گی جو زخم پہنچا ہے۔ لیکن فرزدق نے اس جرأت کا مظاہرہ کیا اور اس نے کہا کہ تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ اس کو تو بطحا کے سنگریزے بھی جانتے، یہ فاطمہ کا فرزند ہے، یہ حسین کا نور نظر ہے، اس کو تو فرش والے بھی جانتے ہیں، حشام سن، اس کو تو عرش والے بھی جانتے ہیں، اس کو تو آسمان والے بھی جانتے ہیں۔ اور پھر کہا تیرا من ہوا کہنا اس معرفہ کو نکرہ نہیں کر دے گا، تیرا تو جاہل عارفانہ یہ کون ہے، تو کہا تیرا یہ کہنا اس معرفہ کو نکرہ نہیں کر دے گا، یہ کل بھی معرفہ تھا، یہ آج بھی معرفہ۔ اور وہاں کھڑے کھڑے امام زین العابدین کی شان میں ایک لمبا قصیدہ لکھ دیا۔ اسے غصہ آیا کہ میں کیا اس سے پوچھنا چاہ رہا تھا، اور یہ شاعر اس کو سمجھنا چاہیے تھا، اور یہ الٹا ان کی شان میں لکھ رہا ہے، تو اس نے قید کروا دیا۔ تو امام زین العابدین کو پتہ چلا تو انہوں نے اشرفیوں کی کچھ تھیلیاں ہدیہ کے طور پہ بھیجی۔ فرزدق نے اس کو شکریہ کے ساتھ واپس کیا اور کہا کہ حضرت میں نے یہ قصیدہ ان اشرفیوں کے لیے نہیں، آپ کے نانا کی شفاعت کے لیے کیا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ ہم جس کو دے دے واپس نہیں لیتے۔ تو یہ تھی پذیرائی، اور اس پذیرائی کو ختم کرنے کے لیے کوشش ہوتی رہی، لیکن یہ عزت اہل بیت کرام کو جو دی گئی ہے یہ حضور کی نسبت سے دی گئی ہے، یہ فرزند ہیں، خون ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری
حج کے موقع پر مخاطب کر کے اپنی امت سے کہا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، تذکیر کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے معاملے کے اندر تم کوتاہی کا ارتکاب نہ کرنا۔ اپنی امت کو وصیحت کرتے ہوئے فرمایا سددو، کہ تم میانہ روی اختیار کرو، تم اعتدال کی راہوں پہ گامزن رہو۔ فرمایا کہ یسرو ولا تعسرو، بشرو ولا تنفرو، چار چیزیں ارشاد فرمائی۔ کہا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلیں پیدا نہ کرو، لوگوں کو خوشخبری دو، لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینۃ المنورہ میں ایک امام صاحب تھے جو بہت لمبی قرات کرتے تھے، تو ایک صحابی حضور کی خدمت میں ان کی شکایت لے کر آئے اور کہا کہ حضور ہمارا امام بہت لمبی قرات کرتا ہے اور اگر یہ سلسلہ یوں جاری رہتا ہے تو میں جماعت سے نماز نہیں پڑھ پاؤں گا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام شدید غصے میں آئے، بلکہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ واعظ کے باب میں نے زندگی میں حضور کے چہرے پہ اس طرح غصہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انکم منفرون، تم لوگوں کو جو ہے وہ متنفر کر رہے ہو۔ حالانکہ نماز کے اندر لمبی قرات کی جا سکتی ہے، لیکن جب بچے ہوں، بوڑھے ہوں، بیمار ہوں صفوں میں، تو اس وقت لمبی قرات نہ کی جائے، چونکہ ان کو اذیت ہوگی، ان کو تکلیف ہوگی، ان کے لیے کھڑا رہنا مشکل ہوگا۔ اس طرح رش ہو، لمبی کثرت کے ساتھ لوگ ہوں، تو اس میں امکان زیادہ ہوتا ہے کہ اس میں ضعیف و کمزور بھی ہیں۔ آپ یہاں عید کی نماز پڑھانے کھڑے ہوئے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھانے کھڑے ہوئے، اے سی چل رہے ہیں، گرم موسم ہے، صرف ہال میں لوگ موجود ہیں، تو ٹھیک ہے آپ لمبی قرات کر لیجئے اگر سارے نوجوان ہیں، لیکن اگر باہر لوگ دھوپ میں بھی کھڑے ہوئے ہیں، رش اتنا ہو گیا ہے، تو آپ جو معمول کی قرات کرتے ہیں اس سے بھی مختصر کیجئے۔ آپ یہ نہ سوچئے کہ میں یہاں کھڑا ہوں اور میں تو 15 منٹ کی نماز میں بھی، لیکن وہ جو دھوپ میں صفیں بچھائے کھڑے ہیں اور گرمیوں کی دھوپ ہے تو وہ ان کا خیال کیجئے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نماز میں قرات اعتدال کے ساتھ ہی فرماتے، لیکن کبھی ایسا ہوتا کہ خواتین جب آتی تو ان کے ساتھ بچے بھی ہوتے، تو وہ پیچھے بٹھا کر کے بچوں کو، تو صفوں میں نماز کے لیے جب کھڑی ہوتی تو کوئی بچہ رونے لگتا تو ماں کا دل اس کی طرف مائل ہونے لگتا، تو آقا کریم قرات مختصر فرما دیتے کہ ماں کے دل میں بچے کا خیال آ رہا ہے اور اس کو بچے کی بے چینی ہو رہی ہے۔ تو یہ ہمارا دین ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں آپ جو مرضی کریں، ہم تو ایسے ہی کریں گے، تو یہ لوگوں کو متنفر کرنے والی بات ہے۔